السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ اس سوال کے نام، کیا قرآن ناقص ہے؟ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، جو لوگ صحیح بخاری کو مانتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ قرآن نعوذ باللہ یہ ناقص ہے۔ یہ لوگ اکثر کمنٹس میں آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے۔ اچھا، یہ لفظ استعمال نہیں کرتے کہ قرآن ناقص ہے، یہ گھوم پھر کے نا بات کو گھما پھرا کے آتے ہیں۔ جو کچھ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک منکر قرآن، ایک روایت پرست، وہ کہتا ہے کہ جو زیر ناف یعنی جو آپ کی شرمگاہ کے بال ہیں اور جو زیر بغل آپ کے جو بال ہیں، کہتا ہے اسے صاف کرنے کا حکم قرآن میں کون سی آیت میں ہے بتائیں؟ ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے، آئی سمجھ؟ ایک کہتا ہے کہ کفن کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے لوگ بغیر کفن کے دفن کرتے رہے ہیں۔ اچھا، ایک کہتا ہے کہ دان صاف کرنے کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے۔ ان کے سوال دیکھیں۔ اچھا، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ اس طرح کے سوال کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو لوگ صحیح بخاری کو مانتے ہیں، روایت پرست جو ہیں، روایت پرست اس طرح کے سوال کیوں کرتے ہیں کہ دان صاف کرنے کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے؟ اب کوئی ان سے پوچھے کہ قرآن میں تو مباشرت کا طریقہ بھی نہیں لکھا، تو پھر آپ کس طرح پیدا ہوئے ہو؟ دیکھو کس طرح لاجواب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ ٹوتھ پیسٹ اور برش، یہ تو ابھی یعنی کتنے سال ہوئے ہیں؟ 70 سال، 80، 100، 150 سال کر دو آپ۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے لوگ کس چیز سے دانت صاف کرتے تھے؟ جو ہمارے دادا کے دادا تھے، یعنی آج سے آپ 200 سال پیچھے چلے جاؤ، اور پیچھے چلے جاؤ 300 400 سال پہلے، تو وہ لوگ کس چیز سے دانت صاف کرتے تھے؟ اس وقت تو یہ مسواک ہوتی تھی۔ صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی، ہندو، عیسائی، یہودی، جو بھی ہے وٹ ایور، ہر کوئی یہ چیز یوز کرتا تھا۔ اور یہ ایسے احمق ہیں، کہتے ہیں ہمیں قرآن سے دکھاؤ کہ دان کس طرح صاف کرنے ہیں۔ یہ منکرین قرآن ہیں، یہ روایت پرست ہیں۔ اب قرآن میں تو ناخن کاٹنے کا ذکر نہیں ہے، تو کیا مطلب نبی علیہ السلام سے پہلے کے لوگ ناخن نہیں کاٹتے تھے؟ یا پہلے کے لوگ زیر بغل اور زیر ناف بال صاف نہیں کرتے تھے؟ اور آپ کی جو روایات ہیں جن پہ آپ فخر کرتے ہیں، 90% آپ کے راوی تو ضعیف ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی محدثین کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا امام شعبہ کہہ رہا ہے، شعبہ بن حجاج۔ اگر میں سچے لوگوں سے روایت لوں تو وہ 4 یا 5 سے زیادہ نہیں ہیں۔ اور یہی بات آپ کا یحییٰ بن سعید کہتا ہے، آپ کا محدث، کہ سچے لوگ 4 سے زیادہ نہیں ہیں۔ یعنی ان دونوں نے سب کی چھٹی کر دی۔ آپ کے محدث ہیں، آپ کی کتاب میں اس میں لکھا ہے کہ 4 سے زیادہ بندے سچے ہیں ہی نہیں، بتائیں؟ اور آپ ہمیں زور لگا رہے کہ جی ہماری روایات مانو۔ او بھائی، آپ کے محدث کہہ رہے ہیں کہ 4 سے زیادہ بندے سچے نہیں ہیں، یعنی باقی کیا ہیں پھر؟ باقی کتب لا ریب فیہ نہیں ہیں، صرف قرآن ہے وہ واحد کتاب جو لا ریب فیہ ہے۔ صرف قرآن ہے واحد کتاب جو لا ریب ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوستو، ان منکرین قرآن روایت پرستوں سے بچ کے رہیں۔ یہ بات گھما کے نا دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے آئیں گے آپ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ جس طرح شیطان آتا ہے نا، تو یہ شیطان کے پیادے ہیں، یہ ابلیس کی فوجی ہیں۔ یہ جو روایت پرست ہیں، یہ آپ کو بولیں گے قرآن جو ہے نا، یہ آپ کو بولیں گے قرآن ناقص ہے، نعوذ باللہ، قرآن مکمل نہیں ہے، آپ کو روایات کی ضرورت ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فصلت آیاتو، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان۔ یہ جو ہے نا دانت صاف کرنا، زیر بغل، زیر ناف بال ہٹانا،
یہ چیزیں مسلم ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، یہ چیزیں مسلمان ہو یا کوئی ہندو ہو یا عیسائی ہو، یہ سب کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، آج سے 500 سال پہلے جو عیسائی تھا، کیا وہ دان صاف نہیں کرتا تھا؟ یہ فطری چیزیں ہیں، اور یہ بدبخت کہتے ہیں قرآن سے بتائیں۔ یہ قرآن کی ان آیات کا نا، جن کا میں نے ابھی آپ کی اسکرین پہ چلایا ہے، یہ ان آیات کے منکر ہیں، یہ نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا ہے نا میں نے تفصیل کی ہے، یہ نہیں مانتے اس چیز کو، کہتے نہیں کی، کہتے ہیں تفصیل ہے تو بتاؤ، ظہر کی 4 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت کہاں ہیں؟ تو پھر یہ میری ایک ویڈیو ہے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، تو پھر میں نے یہ بتاتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھو، تب آپ کے کھوپڑے میں بات بیٹھے گی، اس طرح نہیں بیٹھنے والی۔ اس کا لنک بھی میں نیچے دے دوں گا۔ وہ ارنا مناسکنا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں طریقہ عبادات سکھا۔ پریکٹیکل تعلیم ہے، پریکٹیکل دیکھ کے سیکھنا۔ اب یہ جو روایت پرست ہیں، ان کی روایات میں اب چاول اگانے کا ذکر نہیں ہے کہ کس طرح لگانا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سال سے لوگ چاول اگا رہے ہیں، اس کی کھیتی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں روایات میں ذکر نہیں ہے، لیکن وہ چیز تو موجود ہے اور ہم سب کھاتے بھی ہیں۔ اب روایات میں ٹماٹر کا ذکر نہیں ہے نہیں ہے نا، لیکن دیکھیں آپ کے گھر میں ہانڈی جو ہے بغیر ٹماٹر کی بنتی نہیں ہے۔ اب مجھے اپنی روایات سے ثابت کریں کہ ٹماٹر حلال ہے یا حرام، تا قیامت ثابت نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، آخری بات یہ کہ ان منکروں سے بچ کے رہیں، یہ آپ کے ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ شکوک و شبہات پیدا کریں گے۔ اللہ کی کتاب کو تھام کے رکھیں، انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام پر بھی قرآن ہی فرض تھا، جب نبی پہ قرآن فرض ہوا تو امت پہ بھی آٹومیٹکلی فرض ہو گیا۔ ٹھیک ہے دوستو، چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، اور ان شیطانوں سے بچ کرو۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔